کہا جاتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے دربار میں تشریف فرما تھے اور آرام فرما رہے تھے۔ پرندے حسب معمول آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے کہ اچانک خلا سے دھوپ کی ایک کرن آپ کے چہرے مبارک پر پڑی۔ نظریں اٹھا کے آپ نے جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد اپنی جگہ میں موجود نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہدہد کہاں گیا ہے؟ پتہ لگاؤ، میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد ہامتا ہوا آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہاں گئے تھے؟ ہدہد نے جواب دیا، حضور ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم غالباً آپ کو بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم بے خبر ہیں اور ہمیں علم نہیں ہے؟ ہدہد نے جواب دیا، حضور ملکہ یمن میں دو پہاڑیوں کے درمیان سبا نامی ایک شہر ہے جو وہاں کی حسین ترین ملکہ بلقیس بنت شراجیل بن مالک کا دار السلطنت ہے۔ اس ملکہ کی اپنی بادشاہت ہے اور شاہی کا تمام ساز و سامان اس کے پاس مہیا ہے۔ سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات سے بنا ہوا اس کا تخت 30 گز لمبا ہے، 30 گز چوڑا ہے اور 30 گز ہی اونچا ہے۔ اس میں 7 خانے ہیں اور ہر خانے میں بڑے بڑے موتی لگے ہوئے ہیں۔ دیکھنے والوں کی نگاہیں نہیں ٹھہرتی، مگر سب سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ ملکہ اور اس کی رعایا آفتاب کی پوجا کرتے ہیں، اس کو خدا گردانتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے انہیں بہکا رکھا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام چونکہ نبی خدا تھے، بنی نوع انسان کے ہدایت پر مامور تھے، اس لیے ہدہد کی زبان سے غیر اللہ کی پرستش کا حال سن کر آپ بہت پشیمان ہو گئے اور آپ کو بہت ناگوار گزرا۔ چنانچہ آپ نے بلقیس کے نام ایک خط لکھا اور ہدہد سے کہا کہ یہ خط لے جا اور اس ملکہ تک یوں پہنچا دے کہ اسے یہ علم نہ ہو کہ کس طرح آیا ہے۔ ہدہد وہ خط لے کر روانہ ہوا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس وقت بلقیس اپنے مخصوص کمرے میں محو استراحت تھی۔ ہدہد روشن دان سے داخل ہوتے ہوئے ملکہ کے سینے پر خط چھوڑ کر واپس چلا آتا ہے۔ وہ سو کر اٹھتی ہے تو اپنے سینے پر سلیمان علیہ السلام کا خط دیکھ کر بہت پریشان و حیران ہو جاتی ہے۔ پہرے داروں سے پوچھا تو سبھی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ غرض اس نے خط کھولا اور پڑھا تو اس کے ہوش اٹھ گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ تم لوگ خدا کی عبادت و اطاعت کرنے کے بجائے غیر اللہ کی پرستش میں مصروف ہو، آفتاب کو سجدہ کرتے ہو۔ ایک نبی کے حیثیت سے تم لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتا ہوں اور ہدایت کرتا ہوں، اور اگر تم لوگوں نے نہ مانا اور کفر و ضلالت پر قائم رہے تو یاد رکھو کہ میں تم پر حملہ کر کے تمہاری پوری سلطنت کو نیست و نابود کر دوں گا۔ غرض بلقیس نے خط پڑھنے کے بعد اپنے فوج کے سرداروں کو، وزرائے مملکت، ارکان حکومت کو طلب کیا اور پوری واقع تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا مکتوب رکھا اور ان لوگوں سے پوچھا کہ اس بارے میں تمہارا رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے پاس طاقت، شجاعت دونوں چیزیں ہیں۔ آئندہ آپ کو اختیار ہے انجام پر نظر رکھتے ہوئے جو حکم ہمارے لیے مناسب ہو صادر فرمائیے، ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا، یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی حکومت پر حملہ کرتا ہے تو وہ اسے تباہ و برباد کرنے اور باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا اس ٹکراؤ سے بچنا چاہیے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ پہلے میں سلیمان علیہ السلام کے پاس امتحاناً کچھ قیمتی طوائف بھیجوں گی، اور واقعاً پیغمبر ہے تو وہ واپس کر دے گا ورنہ قبول کرے گا۔ چنانچہ تحفے میں اس نے زنانہ لباس میں ملبوس 500 غلام، مردانہ لباس میں ملبوس 500 کنیز، 1000 عربی گھوڑے، 1000 سونے اور چاندی کی اینٹیں، کچھ مشک و عنبر اور موتیوں کا ایک ڈبہ اپنے وزیر کے ہاتھوں روانہ کیا،
اور وزیر کو یہ ہدایت دی کہ اگر سلیمان یہ شناخت کر لے کہ غلاموں اور کنیزوں میں کون غلام اور کون کنیز ہے تو سمجھ لینا وہ کوئی غیر معمولی انسان ہے۔ پھر ان سے کہنا کہ ان موتیوں میں کسی ایسی مخلوق سے سوراخ کرا دے جو نہ جنات ہو اور نہ انسان۔ اگر وہ اس امر کو پائے تکمیل تک پہنچا دے تو یقین کر لینا کہ وہ پیغمبر ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو خبر گیری پر مامور کر رکھا تھا، چنانچہ جب اس نے ان تمام باتوں کی اطلاع دی تو آپ علیہ السلام نے بھی اپنے دربار کو آراستہ کرنے کا حکم دیا۔ 7 میل تک سونے اور چاندی کی اینٹیں بچھا دی گئی، درمیان میں شاہی تخت رکھا گیا، اس کے گرد 4000 طلائی کرسیاں بچھائی گئی، ان پر وزراء امراء بٹھائے گئے۔ ان کے بعد انسانوں، جنات اور درندوں کا لشکر سب بستہ کھڑے ہوئے۔ پھر پرندوں نے اپنے پروں کا سایہ کیا، غرض کی شان سے وزیر کا استقبال کیا گیا کہ وہ اپنے طوائف کو حقیر خیال کر کے خود نادم ہو گئے۔ اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے وزیر سے گفتگو کی، اسے خدا کی عبادت اور اطاعت کی ترغیب دی، غلاموں اور کنیزوں کو پہچانا، ایک کیڑے کو حکم دیا کہ وہ بلقیس کی ارسال کردہ موتیوں میں سوراخ کر دے۔ جب یہ تمام مراحل طے ہو گئے تو آپ نے وزیر سے فرمایا، مجھے تمہارے طوائف کی حاجت نہیں ہے، انہیں واپس لے جاؤ، میرے خدا نے مجھے جو کچھ عطا کی وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔